ذرا سوچئے، ایک طرف ہے انسانی ذہن اپنی تمام تر پیچیدگیوں کے ساتھ، اور دوسری طرف ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی، ایک ایسی ٹیکنالوجی جو ہر چیز کو بدل رہی ہے۔ تو جب یہ دونوں دنیا آپس میں ٹکراتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا اے آئی ذہنی صحت کے مسائل کا حل ہے یا یہ خود ایک نیا مسئلہ بن سکتا ہے؟ آئیے آج اس بڑی بحث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو بات شروع کرتے ہیں کچھ حقائق سے۔ اینڈی بلیک ویل کی ایک تحقیق بتاتی ہے کہ دنیا کے آدھے سے زیادہ ملکوں میں، اب سوچیں، 1 لاکھ لوگوں کے لیے صرف 4 سے بھی کم ذہنی صحت کے ماہرین ہیں۔ صرف 4! ذرا تصور کریں کہ ایک بھرے ہوئے فٹ بال اسٹیڈیم میں ہر کسی کی مدد کے لیے صرف ایک شخص موجود ہو۔ بحران کتنا بڑا ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور یہ صرف اعداد و شمار کی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے اصل کہانیاں ہیں، لوگوں کی خاموش تکلیف ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو بہت سے لوگ اندر ہی اندر لڑتے ہیں، اکثر بدنامی کے ڈر سے۔ جیسے کہ شہزاد گیاس نے کیا خوب کہا کہ تکلیف نظر نہ آنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہے ہی نہیں۔ تو آج کی بحث کا میدان سج چکا ہے۔ ایک طرف ہے ٹیکنالوجی جو انقلاب لانے کا وعدہ کر رہی ہے، اور دوسری طرف ہے انسانیت، یعنی وہ انسانی تعلق اور ہمدردی جس کی کوئی قیمت نہیں۔ دیکھتے ہیں اس مقابلے میں کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے پہلے دعوے دار کی بات کرتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کو ایک ایسے حل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے جو ذہنی صحت کے اس بحران کو ختم کر سکتا ہے۔ پر سوال یہ ہے کہ یہ کرے گا کیسے؟ دیکھیں، اب تک علاج کا طریقہ کافی حد تک موضوعی رہا ہے، یعنی ڈاکٹر کے تجربے پر مبنی۔ لیکن ڈاکٹر سپرکار کے مطابق اے آئی ہمیں پہلی بار دماغ کے اندر جھانکنے کا موقع دے رہی ہے، تاکہ فیصلے اندازوں پر نہیں بلکہ ٹھوس ڈیٹا کی بنیاد پر کیے جا سکیں۔ مطلب ٹرائل اینڈ ایرر سے نکل کر ڈیٹا ڈریون علاج کی طرف۔ اور یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر عدلی تو ایک ایسے مستقبل کی بات کرتے ہیں جہاں ہمارے اپنے گھر ہماری ذہنی صحت پر نظر رکھیں گے۔ اس ٹیکنالوجی کو ایمبینٹ انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ سوچیں، گھر میں لگے سینسرز ہمارے رویے میں آنے والی چھوٹی سے چھوٹی تبدیلیوں کو بھی نوٹ کر لیں اور کسی بڑی بیماری کا اشارہ بہت پہلے ہی دے دیں۔ تو اے آئی سے امیدیں کیا ہیں؟ بہت کچھ، جیسے ایک ایسا چیٹ باٹ جو 24 گھنٹے آپ کی مدد کے لیے موجود ہو۔ ایسی ٹیکنالوجی جو دماغ کے نیورل فنگر پرنٹس کو پڑھ کر بتا دے کہ کون سا علاج بہتر کام کرے گا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دور دراز علاقوں میں بیٹھے لوگوں کو بھی وہی سہولتیں ملیں جو بڑے شہروں میں ہیں۔ اینڈی بلیک ویل نے ایک اور دلچسپ آئیڈیا دیا ہے جسے وہ تھراپی بار کوڈ کہتے ہیں۔ اس میں اے آئی تھراپی کی گفتگو کو اینالائز کرتا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کون سی بات، کون سی ٹیکنیک سب سے زیادہ اثر انداز ہوئی، یعنی علاج کے اصل کارگر اجزاء کیا ہیں۔ پھر یہ معلومات تھراپسٹ کو دی جاتی ہے تاکہ وہ خود کو مزید بہتر بنا سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ سب سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ہر تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہوتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی ایک قیمت بھی ہے اور کچھ بہت سنجیدہ سوالات بھی۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے، صرف اس لیے کہ ہم کوئی چیز بنا سکتے ہیں، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسے بنانا بھی چاہیے؟ ٹیکنالوجی کی اس دوڑ میں ہم کیا کچھ کھونے کا خطرہ موڑ لے رہے ہیں؟ ایتھکس کی ماہر ڈاکٹر مارٹن کچھ بڑے خطرات کی نشاندہی کرتی ہیں، جیسے ہمارے ڈیٹا کا غلط استعمال، اے آئی کے الگورتھم میں پہلے سے موجود تعصب اور جواب دہی کا نہ ہونا، اور سب سے بڑا خطرہ اس انسانی لمس یعنی ہیومن ٹچ کی قدر میں کمی کا ہے، جو شاید علاج کا سب سے اہم حصہ ہے۔ دیکھیں، اگر آپ ایک ٹیڑھی بنیاد پر عمارت کھڑی کریں گے تو وہ عمارت بھی ٹیڑھی ہی بنے گی۔ ڈاکٹر مارٹن یہی سمجھاتی ہیں کہ اگر ہمارا ڈیٹا ہی متعصب ہے تو اس سے بننے والی اے آئی بھی متعصب ہی ہوگی، اور یہ معاشرے میں موجود ناانصافیوں کو کم کرنے کے بجائے انہیں اور پکا کر دے گی۔ اس کی ایک ٹھوس مثال شائزوفرینیا کی تشخیص ہے۔ ڈیٹا بتاتا ہے کہ سیاہ فام اور لاطینی مردوں میں اس کی تشخیص غیر متناسب طور پر زیادہ ہوتی ہے۔ یہ اکثر سماجی اور ثقافتی تعصب کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ کہ کسی حیاتیاتی حقیقت کی وجہ سے۔ اب اگر کوئی اے آئی اسی ڈیٹا سے سیکھے گا تو وہ بھی اسی تعصب کو دہرائے گا۔ اور یہیں پر ہمیں معاملے کے انسانی پہلو پر واپس آنا پڑتا ہے۔ شہزاد غیاث یاد دلاتے ہیں کہ اصل شفا کا تعلق ہمدردی اور محبت سے ہے۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں ہر طرف نفرت اور عدم تحفظ ہو، خود سے محبت کرنا ایک بہت بڑا کام ہے۔ کیا کوئی الگوریدم واقعی یہ سکھا سکتا ہے؟ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لوگ اے آئی پر کام کر رہے ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں۔
AI سائنٹسٹ ڈاکٹر آسن عدلی خود کہتے ہیں کہ انسانی تعلقات کا کوئی متبادل نہیں۔ ٹیکنالوجی کو ماہرین کی جگہ نہیں لینی چاہیے بلکہ ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو اس بحث کا فاتح کون ہے، ٹیکنالوجی یا انسانیت؟ شاید اصل جواب یہ نہیں کہ کوئی ایک جیتے، بلکہ یہ ہے کہ دونوں مل کر کیسے کام کر سکتے ہیں۔ تو یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے، مقصد انسانوں کو ہٹانا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، بلکہ ان کی صلاحیتوں کو اور بڑھانا ہے۔ AI کو ایک مددگار کے طور پر دیکھنا ہے، تھراپسٹ کے متبادل کے طور پر نہیں۔ سیدھی سی بات ہے، AI کو ڈیٹا کا تجزیہ کرنے دیں اور انسان کو ہمدردی اور تعلق قائم کرنے کا کام کرنے دیں۔ تو ایک بہترین پارٹنرشپ کیسی ہو سکتی ہے؟ وہ ایسی ہوگی کہ مشین حساب کتاب کا کام کرے اور انسان دل کا۔ AI کو پیٹرنز اور ڈیٹا انالیسس کرنے دیں اور انسانوں کو وہ کرنے دیں جو صرف وہ کر سکتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جڑنا، ہمدردی کرنا اور شفا دینا۔ تو اس مستقبل کو محفوظ کیسے بنایا جائے؟ ڈاکٹر مارٹن کہتی ہیں کہ ہمیں اس ٹیکنالوجی کو بناتے وقت معاشرے کے ہر طبقے کو شامل کرنا ہوگا۔ ماہرین کے بورڈز بنانے ہوں گے جو اس کی نگرانی کریں، اور سب سے اہم ایسے قانون بنانے ہوں گے جو ہر کسی کے ڈیٹا اور حقوق کی حفاظت کریں۔ تو آخر میں سوال یہ نہیں ہے کہ کیا AI ذہنی صحت کا مستقبل بدلے گا، وہ تو یہ ضرور کرے گا۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم کیسا مستقبل بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بہت طاقتور ٹول ہے اور اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس سے کیا تعمیر کرتے ہیں۔ ایک ایسی دنیا جو زیادہ ہمدرد اور جڑی ہوئی ہو، یا ایک ایسی دنیا جہاں ہم ٹیکنالوجی کی بھیڑ میں مزید تنہا ہو جائیں۔ انتخاب ہمارا ہے۔